الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا؟ دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرمائے، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرمائے، عافیت والی ہو، کلمے والی ہو۔ اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذو النورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے۔ ایسی عظیم ہستی ہیں، مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے۔ قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی کمال کی بات کی آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے۔ جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا۔ فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے، سمجھ لو۔ قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا، قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے۔ اگر سوال کے جواب دے دیے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا۔ اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ان میں سے کوئی سوال آئے گا، ان کی تیاری کر لو۔ کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے۔ من ربک، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا۔ ما دینک، دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہیں گے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں۔ میرے بچوں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے۔ What is the difference between worldly examination and examination of the grave؟ دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتہ ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟
2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا، پھر اردو کا ہوگا، پھر سائنس کا ہوگا، جو بھی پیپر ہے، پیپر کے ٹاپکس بھی پتہ ہیں، ڈیٹس بھی پتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں. کل صبح پیپر ہے، رات نیند نہیں آتی، ایسا ہی ہے. سیکنڈ، دنیا کا پیپر جب بھی دے دے، آپ پیپر دیتے، رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، پیپر میں فیل ہو گئے، ایک چانس ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان ہے کہ چلو یار فیل ہو گئے، دوبارہ دے دیں. اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا. 8ویں کا امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو، 9ویں دوبارہ پڑھ لو. یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. ڈیٹ پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تیاری کر لیں. سیکنڈ، امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے، اور ایک آدھا پیپر، ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے. چوتھا، اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا. ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑی رشوت دے کر، معاذ اللہ، یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ 5 باتیں یاد رکھنا. اب مجھے سچ بتاؤ، اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو، ہر بچہ امتحان کے دنوں میں، ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے، مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی، بچوں کے امتحان ہو رہے، دعا کر دے. ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے، نوجوان مل رہا ہوتا ہے، حضرت پیپر دیے، دعا کر دے. ٹینشن ایسا ہی ہے نا. اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے. اچھا جتنے لوگ بیٹھے نا سارے پیپر دیتے بھی نہیں. کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی نہیں لینی، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، تو آپ امتحان سے بچ جاؤ گے. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا. اسکول گیا یا نہیں گیا، کالج گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا، اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا، کمپلسری ہے. دوسری بات، ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہونا ہو، اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر. ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے. مجھے سچ بتاؤ، جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم جناب گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے. تو عقل مند کون ہے؟ تیاری کر کے رکھے ہیں، ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے لوں گا. کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے. ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی. وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا. کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا. تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا. اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام. کہتے جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا. جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا. مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا. کہتے میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا. کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے. اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے.